اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اور بہت سارے صحیفے یہ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائے۔ انہی کتابوں میں سے 4 بڑی مشہور آسمانی کتابیں ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر بہت سارے صحائف، چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، بے شک اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور شریف نازل فرمائی، اور قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے: وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل عطا کی، اور قرآن مجید اسے بھی بیان کرتا ہے: وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے اپنے بندے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور اس میں نور۔ اور پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب کو اتارا، اور یہ کتاب آپ سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر محافظ اور نگہبان ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل کیا اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ قرآن کریم نے چاروں کتابوں کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، اور جو مختلف صحیفے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی جو آخری آیات ہیں، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں یقیناً یہ اگلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں۔ تو قرآن کریم نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اب یہ جو قرآن کریم ہے یہ 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مقام عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ مقام عزت کیا ہے؟ مقام عزت یہ عین کعبے کی سیدھ میں جو آسمان تک یہ جو ڈائریکشن جا رہی ہے عین کعبے کی سیدھ میں، تو اس جگہ پر کعبے کی بالکل ڈائریکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تیسرا مرحلہ، اللہ پاک نے یہ قرآن کریم اپنے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر 23 سال کے اس دورانیے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم مختلف واقعات، مختلف حوادثات اور مختلف ہونے والے واقعات کے بعد اس کو نازل کیا گیا۔ یک بارگی اس کو نازل نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے پاس ایک ہی دفعہ تورات لے، جس طرح تورات آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ ایک ہی دفعہ ہمارے پاس قرآن لے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے قلب اطہر کو مضبوطی عطا فرمائیں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن 23 سال کے مختصر دورانیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ پر نازل کیا۔ اس کی ایک وجہ قرآن کریم نے ارشاد فرمائی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اسے آپ کی دل کی مضبوطی کا ذریعہ بنائیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا قلب اطہر کیسا مضبوط تھا، اس کو ذرا قرآن کی اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے گر گڑانے لگتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کی مضبوطی دیکھیں، آپ کے قلب اطہر کی تازگی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور سارا کا سارا قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اور ان حفاظ کے مبارک دل کی مضبوطی دیکھیں، نبی پاک کے صدقے میں، نبی پاک کے وسیلے میں ان حافظوں کے دل کی مضبوطی دیکھیں، ان کے دماغ، ان کے قلب، ان کے اذہان کی فکر کو دیکھیں، ان کے قلوب و اذہان کی تازگی کو دیکھیں کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑ پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے خاشعا متصدعا کانپنے لگتا، گڑ گنانے لگتا۔ مگر یہ نبی پاک کا صدقہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی برکت ہے کہ آج مسلمانوں کے بچے کو قرآن یاد ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا وہ ایک معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ پچھلی کتابوں میں یہ کتابوں کے حافظ نہیں ملا کرتے تھے، وہ کتابیں ان پر جن نبی پر نازل ہوتی انہی کو یاد ہوا کرتی تھیں، مگر یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ آج مسلمان کا بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ اور پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ حفاظ یہ تیار ہوئے، اور یہ پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ بنانے والا ہمارا اور آپ کا پیارا ملک پاکستان سب سے آگے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم آج مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں ہے۔ مگر دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن، اس میں ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن شفا ہے۔ کس کے لیے شفا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں ہے یہ اس کے لیے شفا، یہ ایمان والوں کے لیے شفا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن یہ ایمان والوں کے دلوں کو جلا دیتا ہے، یہ قرآن یہ ایمان والوں کے دلوں کو تازگی دیتا ہے، یہ قرآن یہ ایمان والوں کے دلوں کو گناہوں کے میل سے دھو دیتا ہے، اور یہ قرآن جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے 3 مراحل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، آپ کی توجہ ہے۔ پہلا مرحلہ قرآن کریم لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ سے قرآن کریم آسمان دنیا پر آیا، اور آسمان دنیا سے
23 سال کے عرصے میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام کی قلب اطہر پر نازل ہوا، اور پھر قرآن کریم کو 3 مراحل میں جمع کیا گیا۔ ایک تو نزول 3 مراحل میں ہوا، اور اس کا جمع بھی 3 مراحل میں ہوا۔ یہاں غور کریں کہ کس قدر قرآن کو جمع کرنے میں محنت اور احتیاط سے کام لیا گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن کے پیغام کو عام کریں، ہم بھی قرآن کی تبلیغ کو عام کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی قرآن کے فہم کو عام کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی قرآن کے افہام و تفہیم میں اپنا حصہ شامل کریں۔ لوگ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے یہ پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی، اس نے ابھی اس کو سمجھا نہیں ہے، اس نے ابھی اس کی تفہیم نہیں کی، اس کا افہام حاصل نہیں کیا، ابھی اس کو صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، ذالک الکتاب، کتنے حرف پڑھ لیے؟ زال ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، اس کے بعد الف لام کاف تا اور با، یہ ایک حرف ہے۔ ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ صرف قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ جب قرآن پڑھنے کا اتنا کمال ہے کہ اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیے قرآن سمجھنے کی کیسی برکت ہوگی، قرآن کے افہام و تفہیم کی کیسی رحمت ہوگی۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، آپ قرآن کے پیغام کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں، میں اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کا دوست ہے، وہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں ہے، یا آپ کا کوئی بھائی ہے، یا آپ کے والدین ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، وہ آپ کو روزانہ بنیادی طور پر آپ کو میسیجز کرتے ہیں، آپ کو واٹس اپ کرتے ہیں، آپ کو جناب وائس میسیج کرتے ہیں، اور آپ جناب اپنے والدین کا میسیج دیکھیں، اس کو آپ چوم لیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پر رکھیں، اور آپ کہیں سبحان اللہ، امریکہ سے میرے ماں باپ کا میسیج آیا ہے، سبحان اللہ، میرے ماں باپ پر میری جانیں قربان۔ آپ نے اس میسیج کو چوما، آپ نے اس میسیج کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا، اور پھر موبائل کو بند کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن پھر میسیج آیا آپ کے بڑے بھائی کا کینیڈا سے، آپ نے کہا سبحان اللہ، میرے بھائی کا میسیج آیا ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا چلو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اور پھر بند کر کے رکھ دیا۔ جب آپ کے والدین اور آپ کا بھائی آیا اور کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، ہم تمہیں میسیج کرتے رہے، تمہیں پیغام بھجواتے رہے، تمہیں مراسلہ بھیجتے رہے، مگر تم نے عجیب بات کی، تم نے عجیب کمال کیا کہ ہمیں رپلائی تک نہ دیا، ہمارے پیغام کو سنا بھی نہیں۔ اب آپ کہیں میرے پیارے محترم والدین، آپ کی تو کیا شان ہے، میں نے آپ کے پیغام کو آنکھوں سے لگایا، میں نے سینے پہ رکھا، میں نے اسے جناب بڑے اچھے انداز سے میں نے اس کو اٹھایا، سر پہ رکھا، پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، میں نے پڑھا نہیں۔ بتائیے آپ کے والدین خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ بتائیے آپ کا بھائی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ آپ نے میرا پیغام پڑھا ہی نہیں۔ اللہ نے بھی ہمیں اپنا پیغام بھجوایا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ نے بھی ہمیں اپنا پیغام دیا نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے 30 پارے، 114 سورتیں، اللہ نے یہ پیغامات ہمارے لیے دیے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ،
کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ایمان والا کہہ کر قرآن ہمیں ایمان والا کہہ کر قرآن نے ہمیں مخاطب کیا. یہ اللہ کی شان دیکھیں، اس کی طرف سے کس قدر کس انداز میں ہمیں مخاطب کیا گیا. اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، اے ایمان والو مرد کا مذاق نہ اڑائے، اے ایمان والو عورت کا مذاق نہ اڑائے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ ان ایمان والوں سے کہیں. کس سے کہیں؟ میں بھی ایمان والا ہوں، کہیے الحمدللہ. آپ بھی ایمان والے ہیں، کہیے الحمدللہ. ایک بار پھر کہیں الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. بڑی سی بڑی دولت بھی آ جائے نا، ایمان کی دولت سے اس کا کوئی موازنہ نہیں. کوئی کروڑوں اربوں خربوں دے، قارون کا خزانہ لا کے قدموں میں بکھیر دے، ایمان کی دولت کے آگے اس کی کوئی وقعت نہیں. ایک ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں جو ایمان کی دولت ہمارے پاس. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. ہمیں تو یہ در ملا ہے، یہ ایمان ملا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو آپ یہ لذت محسوس کریں. اے ایمان والو، آپ سے کوئی کہ حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ حاجی صاحب کے دل میں کیا ہوگا؟ واہ واہ یار، اس نے مجھے حاجی صاحب بولا، سبحان اللہ. کوئی اگر کسی کو رسپیکٹ دے، اچھے الفاظ سے اس کو پکارے، دل میں مزہ آتا ہے، یار اس نے مجھے عزت دی. گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، اصول سیدھا سیدھا ہے. عزت لو عزت دو، ہاں عزت لو عزت دو. تو کوئی اگر عزت دے تو مزہ آتا ہے کہ یار اس نے اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میری رسپیکٹ کی ہے، تو میں بھی اس کی رسپیکٹ کروں، میں بھی اس کو عزت دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے، مجھے اور آپ سے مخاطب ہے. فرمایا اے ایمان والو. تو ایمان والوں کو اپنی قسمت پہ قربان جانا چاہیے، ایمان والوں کو اپنے مقدر پہ قربان جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان والا کہہ کر یاد فرما رہا. اے ایمان والو نبی سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست رکھو. اے ایمان والو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے ایمان والو رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اے ایمان والو رائنا مت کہو. اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اے ایمان والو رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہمارے لیے پیغامات دیے، قرآن دیا. اب آپ بتائیے ہم روزانہ قرآن کریم کو اٹھائیں، قرآن کو چومیں. سبحان اللہ، میرے رب کی کتاب ہے، بے شک میرے رب کی کتاب ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا باوضو یہ بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن کو اچھی نیت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغامات دیے اور آپ اس پیغامات کو پڑھ کے کھولیں ہی نہ، کھول کے پڑھیں ہی نہ. آپ قرآن کو کھولیں ہی نہ، آپ قرآن کو پڑھیں ہی نہ کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو بڑے اچھے حالات میں ہیں اور جناب اچھے معاملات میں ہیں. تو لوگ اس کے گھر پر آئے، اس کی زوجہ سے پوچھا کہ بھائی بظاہر تو کوئی تمہارے شوہر کا نیک عمل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن تم چونکہ اس کی بیوی ہو ہمیں بتاؤ کہ ایسا کیا نیک عمل تھا کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ بڑی اچھی حالت میں ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ روزانہ صبح جو ہے قرآن کریم اٹھاتا، اس کو پڑھنے نہیں آتا تھا مگر یہ قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن کی ہر آیت پر انگلی رکھتا اور کہتا میرے رب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا، میرے رب نے جو فرمایا ہے حق فرمایا. ہر آیت پہ انگلی رکھتا اور کہتا میرے رب نے جو نازل کیا سچ اور حق نازل کیا.
اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ آپ دیکھیں یہاں پر دلی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر قلبی اچھی آواز کا ہونا، اچھی قرات کا ہونا، حسن قرات کا ہونا۔ بعض لوگ جو ہے اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، بعض لوگ اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ بھئی اچھی قرات ہے تو ٹھیک ہے، اچھی قرات نہیں ہے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں اچھی قرات دوسرا درجہ ہے، یہاں دل کی قرات کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس قدر گہرائی میں اتر کے قرآن پڑھتا ہے، کس قدر انسان عشق اور غم میں ڈوب کر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہے۔ اچھی آواز کا ہونا تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے پیغام کو پڑھیں۔ نہیں آتا تو آئیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی والے آپ کو قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ، اور سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں، بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اور بچے دعوت اسلامی کے مدارس سے 2 لاکھ حافظ تیار ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 2 لاکھ۔ یہ کہنے کو تو ایک فیگر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تیاری ہے اور جو 40 سال کی محنت ہے، وہ محنت کرنے والے جانتے ہیں کہ کس انداز پر ایک حافظ تیار ہوتا ہے۔ جو حافظ بنتے ہیں کبھی ان مدارس کا وزٹ کریں، کبھی آئیں ان مدارس میں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک حفظ کرنے والا حفظ کرتا ہے۔ صبح 8 بجے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑتا ہے، وہ دنیاوی تعلیم کو چھوڑتا ہے۔ لوگ آج دنیاوی تعلیم والے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کی دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ مولانا صاحب آپ کی دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس دینی تعلیم کتنی ہے، یہ دینی تعلیم میں کتنا ایکسپرٹ ہے، یہ کتنا ماہر ہے۔ اس کو ہماری ترجیحی بنیادوں میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ صبح 8 بجے نکلتا ہے، پہنچتا ہے مدرسے، جناب وہ سبق سناتا ہے، 12 لائنیں، 18 لائنیں، 30 لائنیں وہ سبق سناتا ہے، اس کے بعد سبقی سناتا ہے، اس کے بعد منزل سناتا ہے۔ 4 بجے تک وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھا رہتا ہے، قرآن یاد کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن یاد کرتا رہتا ہے۔ 2.5 سے 2 سال کے اس ڈیوریشن کے اندر وہ ایک حافظ تیار ہوتا ہے، اور پھر جا کر کہیں وہ مصلی کی زینت بنتا ہے۔ اور ہمارے پیچھے لوگ کیا کھڑے ہو کے بول رہے ہوتے ہیں؟ یار مزہ نہیں آ رہا، یار مزہ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھی آواز ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سامنے والے نے محنت کیا کی، اس کی محنت رائے گا۔ اس کا قرآن حفظ کرنا آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور آپ نے سب سے زیادہ اہمیت اچھی آواز کو بنا لیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے پیغام کو پڑھیں اور رب کے پیغام کو سمجھیں، اور قرآن کی افہام و تفہیم والے معاملے میں اپنا حصہ بھی شامل کریں، قرآن کے پیغام کو پہنچائیں، قرآن کی تبلیغ کو عام کریں۔ تو قرآن کریم یہ جو جمع کیا گیا ہے، اس کے بھی 3 مراحل ہیں۔ میں انتہائی مختصر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا جو پہلا مرحلہ جو جمع کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے قلب اقدس میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور فرمایا کرتے۔ اور جس سال نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ جناب جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا، یعنی قرآن دہرایا، جناب جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین دیگر انبیاء کی بارگاہ میں 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ آئے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ جناب جبریل میرے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ملاقات کے لیے۔ اس قدر مشتاق ہوتے تھے، سدرہ چھوڑ کے نبی پاک کی بارگاہ میں آ جاتے۔ 24,000 مرتبہ۔ دوسرا مرحلہ جو بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں
ختم نبوت کے منکروں کے خلاف، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، ان کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ یمامہ میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب اس چیز سے آپ ختم نبوت کی حساسیت کا اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر نے بدری صحابہ کو بھی کہا کہ اپنے گھر سے نکلو، یہ معاملہ ختم نبوت کا ہے۔ حفاظ صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن موجود تھا، پورا قرآن حفظ تھا، ان صحابہ کرام کو صدیق اکبر نے کہا کہ نکلو، کیونکہ یہ معاملہ ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ذرا سی بھی اس کے اندر لچک ہوئی، انسان مسلمان سے نکل کے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں اگر آپ کی اجازت ہے، سنیں۔ کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ بولے بات صحیح کہی نہیں کہی؟ اچھا، اب آگے خرابی کہاں ہے وہ سنیں۔ لیکن اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، اللہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ یہ جملہ نکلا اور ایمان سے نکل گیا، ایمان چلا گیا، کفر میں آ گیا۔ اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، یہ جملہ کہا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں آ گیا۔ اس قدر یہ نازک معاملہ ہے۔ اب کوئی شخص یوں کہے کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتا، پہلی بات صحیح کہی، اور دوسری بات پہ آ کے جناب وہ کفر میں چلا گیا۔ تو جس طرح دوسرا خدا یہ نہیں ہو سکتا اور دوسرے خدا کا ہونا یہ محال ہے، ایسے ہی نبی پاک کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے۔ تو مسئلے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں جب یہ جنگ ہوئی، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ نے، بلکہ صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو آپ نے خط لکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں ارسل الی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلوایا۔ یہ زید بن ثابت کہہ رہے ہیں، بخاری کی حدیث، کہ صدیق اکبر نے مجھے بلوایا، اور وہاں پر جب میں پہنچا تو عمر بن خطاب پہلے سے موجود تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے پاس یہ عمر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اسی طرح مختلف جنگوں میں قرآن کے حفاظ شہید ہو گئے تو پھر بہت سارا قرآن چلا جائے گا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو نبی پاک نے نہیں کیا؟ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے صدیق اکبر سے کہا اللہ کی قسم اس کام میں خیر ہے، خیر ہے اور خیر ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جناب عمر مسلسل تسلسل کے ساتھ کنٹینیو مجھے یہ مشورہ دیتے رہے، مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بھی میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میری رائے بھی حضرت عمر کی رائے کی طرح ہو گئی۔ اور پھر صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو جمع کر کے، جن کے پاس مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، اس کی ٹہنیوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، مختلف کاغذات پہ لکھا ہوا تھا، ان کو جمع کرنے کا حکم دیا اور قرآن کریم کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کیا۔ اور تیسرا مرحلہ قرآن کو جمع کرنے کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا۔ یہ تین مراحل علماء نے بیان کیے، اور بڑی احتیاطیوں کے ساتھ اور بڑی تفتیش کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ
قرآن کریم کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ صحابہ کرام کا یہ وسیلہ اور صدقہ ہے کہ آج ہمارے سامنے قرآن اس طرح کتابی شکل کے اندر موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ انہوں نے وقت کی حساسیت کو سمجھا اور قرآن کو جمع کیا اور کتابی شکل کے اندر جمع کیا۔ آج ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک ہے، ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھیں، تیجے میں پڑھیں، موت میت میں پڑھیں، ہمارے ہر قرآن پڑھنے کا ثواب صحابہ کرام کو بھی مل رہا ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے پیغام کو اپنے سینے سے لگائیں، میرے رب کے کلام کو اپنے سینے سے قرآن کو سمجھیں گے بھی قرآن تو پہلے تو پڑھنے نہیں آتا، پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں۔ بعض لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، میری عمر 50 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے بھائی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ آپ کے دل میں خیال آنا، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ یہ خیال آنا، یہ امنگیں نکلنا، یہ جذبوں کا ولولہ، یہ دل میں ایک خواہش کا پیدا ہونا، یہ بھی گڈ سائن ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو سائن مل رہا ہے کہ آؤ قرآن سیکھو قرآن، سمجھو قرآن، پڑھو قرآن اور پھیلاؤ قرآن۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی، قرآن کو سیکھیں گے بھی، قرآن کو سمجھیں گے بھی اور قرآن پر عمل بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، گناہوں کو دور رکھیں، فواحش کو دور رکھیں، بے حیائی والوں کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ایک سچے پکے مسلمان بن کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دعا ہے اللہ کریم کہ قرآن کریم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کے صدقے میں میری اور آپ سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی۔